السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی بیماری کے بارے میں جو تقریباً ہر گھر میں پائی جاتی ہے، جس کا نام ہے ذیابیطس یعنی شوگر۔ یہ صرف ایک بیماری نہیں بلکہ ایک حالت ہے جو پورے جسم کو متاثر کرتی ہے، آنکھوں سے لے کر دل، گردے، دماغ، ہڈیاں، پٹھے، ہر چیز کو۔ شوگر سے آنے والی پیچیدگیاں 6 ماہ سے 2 سال، 4 سال، 5 سال اور 10 سال لیں گی۔ آہستہ آہستہ آئیں گی، لیکن جس سسٹم کو خراب کریں گی وہ دوبارہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ شوگر ہوتی کیا ہے۔ آسان الفاظ میں، جب ہمارے خون میں شکر یعنی گلوکوز کی مقدار معمول سے زیادہ ہو جائے تو اسے ذیابیطس کہا جاتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ ایک ہارمون ہے جسے کہتے ہیں انسولین۔ انسولین ہمارا پینکریاس بناتا ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ کھانے سے حاصل ہونے والی شوگر کو جسم کے خلیوں میں لے جا کر توانائی میں تبدیل کرے۔ اگر انسولین نہ بنے یا اپنا کام صحیح نہ کرے تو شوگر خون میں جمع ہو جاتی ہے، اور یہی ہے شوگر کی بیماری۔ اب بات کرتے ہیں ذیابیطس کی اقسام کی۔ ذیابیطس کی 3 بڑی اقسام ہیں۔ نمبر 1، ٹائپ 1 ذیابیطس۔ یہ بیماری زیادہ تر بچوں اور نوجوانوں میں ہوتی ہے۔ اس میں جسم کا مدافعتی نظام اپنے ہی پینکریاس کے انسولین بنانے والے خلیوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس کے نتیجے میں انسولین بننا بند ہو جاتی ہے اور مریض کو زندگی بھر انسولین کے ٹیکے لگوانے پڑتے ہیں۔ نمبر 2، ٹائپ 2 ذیابیطس۔ یہ سب سے زیادہ عام قسم ہے، خاص طور پر بڑوں میں۔ اس میں تو انسولین کام نہیں کرتی یا انسولین کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ یہ مسئلہ زیادہ تر موٹاپے، غیر صحت مند خوراک اور کم جسمانی سرگرمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نمبر 3، حمل کے دوران ذیابیطس۔ یہ صرف حمل کے دوران ہوتی ہے، جب بعض خواتین میں انسولین صحیح طریقے سے کام نہیں کرتی۔ زیادہ تر اوقات میں یہ بیماری بچے کی پیدائش کے بعد خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن ایسی خواتین کو آگے چل کر ذیابیطس ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ان وجوہات کی طرف جو ذیابیطس کا خطرہ بڑھاتی ہیں۔ خاندانی اثر یعنی وراثت، موٹاپا، ورزش اور جسمانی سرگرمی کی کمی، غیر متوازن خوراک جیسے کہ فاسٹ فوڈ اور میٹھے مشروبات، ہائی بلڈ پریشر، 40 یا 45 سال سے زیادہ عمر۔ اگر یہ عوامل موجود ہوں تو شوگر ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔